ٹھیک ہے، چلیں سیدھے آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم شمالی اسرائیل کے حالیہ انخلاء کے پیچھے موجود اصل اسٹریٹجک اور فوجی وجوہات کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے بدلتے ہوئے جغرافیائی اور سیاسی منظرنامے کی تہہ تک جائیں گے جو خطے کی سلامتی کے پرانے اصولوں کو مکمل طور پر الٹ رہا ہے۔ دفاعی خوف، جسے ہم ڈیٹرنس کہتے ہیں، اس کا توازن بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور اس کی وجوہات جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے اس حقیقت کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ 50,000، ذرا سوچیں، یہ محض کوئی عدد نہیں ہے۔ حیفا سے 50,000 شہریوں کو راتوں رات نکال لینا ایک بہت بڑا اور غیر معمولی واقعہ ہے۔ یہ کوئی روٹین کی سیکیورٹی ڈرل یا عارضی احتیاطی تدبیر قطعی نہیں ہے جسے بس یوں ہی نظر انداز کر دیا جائے۔ دراصل اگر ہم اسے باریک بینی سے دیکھیں تو یہ اقدام اسٹریٹجک کمزوری کا ایک بہت واضح اور بڑا اعتراف ہے۔ اسرائیلی ملٹری کمانڈ واضح طور پر اس حتمی نتیجے پر پہنچی ہے کہ آنے والے میزائلوں کا خطرہ اس قدر شدید ہو چکا ہے کہ اب اسے صرف روایتی انٹرسیپشن یا دفاعی نظام کے سہارے نہیں روکا جا سکتا۔ تو آج کے اس ایجنڈے میں ہم تیزی سے 6 اہم نکات کا احاطہ کریں گے۔ ہم حیفا کے انخلاء سے بات شروع کریں گے، پھر فتح 110 میزائل کا خطرہ، زیر زمین لانچ سائٹس کی تفصیلات، ڈیٹرنس کی ناکامی، ایک انتہائی دلچسپ تاریخی موازنہ، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ آگے بڑھنے کے 3 ممکنہ راستے کیا ہیں۔ پہلا حصہ، حیفا کا انخلاء، اور یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جغرافیہ کس طرح آپ کی پوری حکمت عملی طے کرتا ہے۔ اب جو چیز یہاں واقعی دلچسپ اور قدرے خوفناک ہے وہ ان میزائلوں کا فلائٹ ٹائم ہے۔ یاد رہے، حیفا لبنان کی سرحد سے صرف 35 کلومیٹر دور ہے۔ ایک سب سونک کروز میزائل کو وہاں پہنچنے میں 12 منٹ لگتے ہیں، ایک بیلسٹک میزائل صرف 4 منٹ لیتا ہے، اور اگر بات ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل کی ہو تو وہ صرف 90 سیکنڈ میں حیفا پہنچ سکتی ہے۔ یعنی دفاعی رد عمل کے لیے سوچنے کا وقت بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ انخلاء صرف آبادی بچانے کے لیے نہیں ہے۔ حیفا کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ معاشی اور صنعتی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ جو سالانہ 26 ملین ٹن کارگو ہینڈل کرتی ہے وہیں ہے۔ ملکی تیل کی 60% ضرورت وہاں کی ریفائنریز پوری کرتی ہیں، اور ماٹا ہائی ٹیک پارک میں 14,000 سے زائد افراد کام کرتے ہیں۔ اگر یہاں کچھ بھی ہوتا ہے تو پوری ملٹری اور اکانومی کی سپلائی چین مفلوج ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، فاتح 110 کا خطرہ۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں ہم درستگی یا پریسیجن میں ایک بہت بڑی اور معیاری جست دیکھتے ہیں۔ اصل میں مرکزی دھارے کا میڈیا جس ٹیکنیکل حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ یہ میزائل ہے۔ فاتح 110 کوئی عام راکٹ نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس ایندھن والا سنگل سٹیج بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 500 کلومیٹر تک اپ گریڈ کی جا چکی ہے۔ یہ میک 3.5 کی رفتار سے آتا ہے، اور سب سے اہم بات، اس کے ٹارگٹ مس کرنے کا چانس 10 میٹر سے بھی کم ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب صرف کسی محلے کو نہیں بلکہ ایک مخصوص بلڈنگ کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اڑایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں کا معاشی حساب کتاب سمجھے۔ ایک طرف آئرن ڈوم ہے جس کا ایک دفاعی میزائل $50,000 کا ہے، لیکن اس تیز رفتار فاتح میزائل کے خلاف اس کی کامیابی کی شرح گر کر 50 سے 65% رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف فاتح 110 ہے جو $2 سے $3 لاکھ میں بنتا ہے اور دشمن کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ جب آپ اتنی تیز رفتار اور درست میزائلوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو معاشی طور پر یہ جنگ لڑنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ چلیں تیسرے حصے پر آتے ہیں۔ یہ میزائل آخر آ کہاں سے رہے ہیں؟ گوریلا جنگ کو جدید دور کے حساب سے کیسے بدلا گیا ہے، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کوئی معمولی خیمے یا اوپن فیلڈ سائٹس نہیں ہیں۔ لتانی دریا کے شمال میں 120 تصدیق شدہ اور 200 تک مشتبہ لانچ سائٹس ہیں۔ ذرا تصور کریں، یہ 15 سے 20 میٹر گہری مٹی اور چٹانوں کے نیچے دفن ہے۔ انہیں جدید ترین اور مہنگے بوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی مضبوط کنکریٹ سے بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ نے یہ سارا انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک بنانے میں پوری 1 دہائی لگائی ہے۔ اب اس بات پر غور کریں کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ میزائل کو افقی حالت میں زیر زمین رکھا جاتا ہے، لانچ کے وقت اسے کوریڈورز کے ذریعے پٹریوں پر لایا جاتا ہے، چند منٹوں میں کھڑا کیا اور فائر، اور اس سے پہلے کہ اوپر سے کوئی جوابی کارروائی ہو، عملہ فوراً زیر زمین واپس چلا جاتا ہے۔ روایتی فضائی حملے اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں کیونکہ میزائل فائر ہونے کے بعد کوئی ہیٹ سگنیچر باقی نہیں بچتا۔ اور اگر آپ ان سائٹس کو تباہ کرنا بھی چاہیں تو ایک سنگل انڈر گراؤنڈ سائٹ کو تباہ کرنے والے درست بموں کی قیمت
5 لاکھ سے 20 لاکھ ڈالر کے درمیان آتی ہے۔ یہ قیمت ثابت کرتی ہے کہ اس وقت گوریلا حکمت عملی کو کتنا بڑا مالی فائدہ حاصل ہے۔ آپ ہر چھوٹی سائٹ پر ملین ڈالر کا بم نہیں گرا سکتے۔ اور اسی لیے ہم چوتھے حصے پر پہنچتے ہیں، ڈیٹرنس یا خوف کے توازن کا مکمل خاتمہ۔ کھیل کے پرانے اصول بدل چکے ہیں۔ تو وہ باہمی تباہی کا خوف جو امن قائم رکھتا تھا، وہ ختم کیوں ہوا؟ پہلی وجہ حزب اللہ یہ مان چکی ہے کہ اسرائیل کا جتنا زیادہ سے زیادہ دباؤ ہو سکتا تھا وہ پہلے ہی ڈالا جا چکا ہے۔ دوسری طرف فرانس اور جرمنی جیسے یورپی ممالک سفارتی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اگر لبنان کا سول انفراسٹرکچر تباہ ہوا تو وہ اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی لگا دیں گے۔ اور تیسری چیز، حزب اللہ نے بہت چالاکی سے اپنے اہداف کو صرف معاشی اور صنعتی تنصیبات تک محدود کر دیا ہے، جس سے روایتی اور بڑی جوابی کارروائی کا جواز کمزور پڑ جاتا ہے۔ میڈیا میں لیک ہونے والے داخلی دفاعی جائزوں کی یہ بات بالکل واضح ہے۔ فوج ایک ہی وقت میں غزہ کی کارروائیاں، لبنان میں تیز رفتار فضائی مہم اور شمال میں طویل مدتی میزائل حملوں سے دفاع، یہ تینوں محاذ ایک ساتھ نہیں سنبھال سکتی۔ وہ حد سے زیادہ دباؤ کا شکار ہیں، اور بالکل اسی حقیقت نے حیفا کے اس بے مثال انخلا کو ناگزیر بنایا۔ 5واں حصہ، ایک تاریخی موازنہ۔ اگر ہم ذرا پیچھے ہٹ کر اس پراکسی وار کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو معاملات کافی حد تک واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ موجودہ تنازع کس طرح قدیم پیلوپونیشین جنگ سے ملتا جلتا ہے۔ ایک طرف ایتھنز ہے، جیسے آج کا اسرائیل، اعلیٰ ٹیکنالوجی، مضبوط نیوی اور بیرونی سپورٹ، لیکن محاذوں پر حد سے زیادہ بکھرا ہوا۔ دوسری طرف اسپارٹا، جیسے حزب اللہ، مکمل طور پر زمینی جنگ پر انحصار، اپنے علاقے کے چپے چپے سے واقف، جو دشمن کی ٹیکنالوجی کو بے اثر کر دیتا ہے۔ یہ دہائیوں پر محیط اسی قدیم جنگی تعطل کی ایک ماڈرن شکل ہے۔ اور اس تمام تر شطرنج کی بساط پر قدیم ایران یعنی پرشیا کنارے پر بیٹھا اپنے پراکسیز کو فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ اس میکرو فریم ورک میں ایک تیسری طاقت کو خود لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ بس باقی دو طاقتوں کو آپس میں لڑ کر اپنے وسائل ضائع کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور حتمی فائدہ اٹھاتی ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، تو اب آگے کیا ہوگا؟ آئیے اگلے 90 دنوں کی پیشگوئی پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان اعداد و شمار کو دیکھیں۔ سب سے زیادہ یعنی 55% امکان اسی بات کا ہے کہ موجودہ کم شدت کا تنازع اور معاشی نقصان یوں ہی جاری رہے۔ مذاکرات کے ذریعے کسی حل تک پہنچنے کا امکان 30% ہے، جبکہ مکمل اور تباہ کن جنگ کا امکان 15% نظر آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے ممکنہ نتیجہ صرف طویل مدتی تکلیف اور مسلسل معاشی گراوٹ ہی ہے۔ لیکن اگر وہ 15% والا مکمل جنگ کا منظرنامہ حقیقت بن جاتا ہے تو اس کے نتائج رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہوں گے۔ صرف پہلے مہینے میں 2 سے 5 ہزار جانیں جا سکتی ہیں، بے گھری اور تباہی کی وجہ سے کم از کم 30 ارب ڈالر کا نقصان، اور تل ابیب ایئرپورٹس اور پاور پلانٹس پر براہ راست حملے۔ اور ظاہر ہے ایک ایسی علاقائی جنگ چھڑ سکتی ہے جس میں پوری دنیا کی طاقتیں کود پڑیں۔ یہی وجہ ہے کہ فیصلہ سازوں نے مکمل جنگ کے بجائے فوری طور پر شہر خالی کروانے کا کڑوا گھونٹ پینا بہتر سمجھا۔ تو اس تفصیلی جائزے کے بعد ہم اس سب کو ایک بہت ہی سنجیدہ اور غور طلب سوال پر ختم کرتے ہیں۔ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے میں اور کتنی دیر ہے؟ لوگ مزید کتنے انخلا برداشت کر سکیں گے اس سے پہلے کہ اندرونی سیاسی دباؤ حکام کو کوئی انتہائی سخت یا یکسر مختلف پالیسی اپنانے پر مجبور کر دے؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے مہینوں میں مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔